جہلم کا لہو بھی شامل ہے اس ہوا کہ کاش میں گجرات کی بجائے جہلم میں پیدا ہوا ہوں۔ جنات نے نہیں بنایا عادل یو۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا عادل جاٹ جہلم والا آج میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب پروفیسر حبیب اللہ حبیب صاحب، ڈائریکٹر ڈی اسٹینڈرڈ گروپ آف کالجز۔ جناب کے پاس آج ہم حاضر ہوئے ہیں جہلم کی تاریخ جاننے کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیں جانتے ہیں پروفیسر صاحب سے جہلم کی تاریخ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسی گزری عید آپ کی؟ بہت اچھی الحمدللہ۔ سر سب سے پہلا سوال جو ہے میرا آپ سے وہ یہ ہے کہ میں اکثر سنتا آ رہا ہوں پڑھتا آ رہا ہوں کہ جل ہم، لیکن ہم پکارتے ہیں جل ہم۔ جی جی ٹھیک ہے سر، اور سر اس میں کیا ہے، تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے، کتاب میں کیا کہتی ہے کہ یہ جہلم ہے یا جل ہم ہے؟ جہلم کے بارے میں مختلف روایات ہیں عادل، کہ جیسے ایک تو یہ ہے کہ اسے جل ہم، جیسے سنسکرت زبان کا یہ لفظ ہے، جل کا مطلب پانی اور ہم کا مطلب ٹھنڈا اور میٹھا، یعنی ٹھنڈا اور میٹھا پانی۔ دوسری روایت اس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ جائے علم، کہ جہاں پہ جھنڈا لگایا گیا جائے علم کے نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو زیادہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ سکندر کے گھوڑے کا نام تھا یہ۔ یس سر۔ سکندر یونانی کے گھوڑے کا نام تھا، جبکہ اس کے گھوڑے کا نام یہ نہیں تھا۔ سکندر کا گھوڑا جو ہے اس کا نام تھا بیویسی فاٹا، غالباً اس طرح کا اس کا نام تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ بھی ہے اس کے بارے میں، جہلم کے بارے میں، کہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چائنا کے سفر پہ گئے ہیں تو رستے میں انہوں نے جہلم میں قیام کیا، تو جہلم کا لفظ ان کی زبان مبارک سے بھی نکلا۔ جہلم کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جہلم کا ذکر جو ہے وہ ہندوؤں کی جو وید ہے، ان کی بکس ہیں، جو سب سے پرانی وید جو ان کی راگ وید ہے، راگ وید میں بھی جہلم کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بھی اتھینٹک ایسی روایت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جائے علم تھا یا جل ہم تھا یا رگ وید میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بھی اتھینٹک روایت نہیں ہے۔ یہ تمام روایات ضعیف ہی آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ یہاں پہ جو علاقے کے مکین لوگ ہیں، جو یہاں کے آباء و اجداد تھے جو جہلم میں مکین تھے، وہ پرانے وقت سے لے کے یہاں تک، ان کا جو اخلاق یا سباؤ یا رویہ جو ہے وہ تاریخ کس طرح پیش کرتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے؟ جہلم کی تاریخ جی ایک تو جنگجوؤں کے لیے مشہور ہے کہ یہاں پہ افواج پاکستان میں یہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گئے۔ میجر اکرم شہید کا نام آپ جانتے ہیں کہ نشان حیدر کا اعزاز الحمدللہ جہلم کے پاس ہے۔ ہماری سرحدوں پہ، پاکستان کی سرحدوں پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو پرامیننٹ جو سٹیز ہیں جن کے جوانوں کا سب سے زیادہ لہو بہا ہے، تو ان میں الحمدللہ جہلم کا لہو بھی شامل ہے، اور شاید زیادہ تناسب سے ہے کہ ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے جان نثار پیدا کیے، بہت سے شہداء پیدا کیے۔ یہاں کے لوگوں کے مائنڈ میں ایک ٹرینڈ ہے کہ آرمی کا آج بھی کریز ہے آرمی میں جانے کا۔ چودھری ظفر یہاں پہ چیف آف نیول سٹاف تھے، ہمارے پہلے چیف آف نیول سٹاف تھے۔ اس کے علاوہ آصف نواز جنجوعہ چیف آف آرمی سٹاف، وہ بھی یہیں سے تھے، جہلم سے ہی تھے۔ اس کے علاوہ اندر کبار گجرار پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر انڈیا، وہ بھی یہاں سے جہلم تھے۔ ایک زرخیز زمین ہے۔ اس کے علاوہ منموہن سنگھ دیکھ لیں، منموہن سنگھ بھی جہلم سے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ سنیل دت یہ بھی جہلم سے، مطلب کہ جہلم کی ہسٹری میں جتنا آپ پیچھے جاتے جائیں گے آپ کو یہ زرخیز سے زرخیز تر ملے گی۔ اب شاعری کی طرف اگر چلے جائیں، ضمیر جعفری کا نام ہے، ایک اسکالر، ایک پوئٹ، بہت اچھے، بڑا نام ہے پاکستان کی تاریخ میں ماشاءاللہ ضمیر جعفری صاحب کا بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ گلزار اس وقت انڈیا میں جو شاعری بھی کرتے ہیں اور فلم ڈائریکشنز بھی غالباً کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کا تعلق بھی گلزار کا بھی جہلم سے ہی تھا۔ ڈاکٹر حسنات ایک بڑی وہ پرسنالٹی، بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی، لیڈی ڈیانا کے ایکس لور تھے ڈاکٹر حسنات، کارڈیالوجسٹ تھے، تو ڈاکٹر حسنات کا تعلق بھی جہلم سے ہی تھا۔ اور اس طرح بہت ساری شخصیات ہیں جہلم سے، اگر ہم ان کا نام لینا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم جتنی دیر بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کرنی ہے تو ہم جہلم کی جو پرامیننٹ پرسنالٹیز ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم ان کا ہی احاطہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بارے میں، جہلم کے بارے میں قاسم علی شاہ نے کہا تھا، یہ تاریخ جہلم ابھی ایک بک جو پبلش ہوئی ماشاءاللہ، تو اس میں اس کو اوپر تبصرہ کرتے ہوئے قاسم علی شاہ نے کہا تھا کہ یہ بک پڑھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ کاش میں گجرات کی بجائے جہلم میں پیدا ہوا ہوتا۔ تو یہ جہلم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں اس طرح کی کئی نشستیں چاہیے ہوں گی۔ تو خیر مختصر یہ ہے کہ جہلم کے لوگ مہمان نواز ہیں، ایک بڑی فرٹائل لینڈ ہے یہاں، بڑی زرخیز زمین ہے، اور جگرے والے لوگ ہیں یہاں کے، اور جاں باز لوگ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے پہلے آپ سے کہا
کہ ہماری سرحدوں پہ الحمدللہ جہلم کے جوانوں کا خون شامل ہے۔ ماشاء اللہ کی ایک بہت مشہور کہانی ہے پورس کے ہاتھی، جو کہ محاوراتاً بھی اب استعمال ہوتی ہے، سر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ پورس کے بارے میں جی، جب 326 یا 27 قبل از مسیح میں جب یہاں پہ الیگزینڈر آیا تھا، اسکندر اعظم آیا تھا، تو اچھا اسکندر اعظم کے بارے میں آپ ایک بات میرے مائنڈ میں وہ آپ کو بتا دوں کہ اسکندر اعظم کو الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے، کہ سب سے بڑا ایک بادشاہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس نے بہت سارا رقبہ فتح کیا، 19 لاکھ مربع یا 20 لاکھ مربع میل اس نے فتح کیا، لیکن اس کی جتنی فتوحات ہیں وہ ساری عادل مشرق کی طرف ہیں۔ اس سے زیادہ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، اور ان کی جو فتوحات ہیں وہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب چاروں سائڈوں پہ۔ تو بیسیکلی ہمارے لیے گریٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خیر، جو اب آپ نے سوال کیا اس کی طرف آتے ہیں کہ پورس جو ہے، اس کا پورس اور الیگزینڈر ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی کہ یہ جو ہمارا بیلا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منڈی باؤلدین، منڈی کے قریب کا وہ ایریا تھا، یا ایک یہ ہے کہ جو ہمارا یہ سٹی ہے اس کا ایریا تھا، مطلب کہ اس پار پورس تھا اور اس پار الیگزینڈر تھا، اور الیگزینڈر کی طبیعت ناساز ہوئی یہاں پہ آ کے۔ اس پار جب پورس نے اپنے ہاتھی باندھے، ساتھ میں اپنے خیمے لگائے، تو جنگ کے لیے بھی تیاریاں چل رہی تھی، تو رات کے وقت بارش ہوئی بہت زیادہ۔ بارش کی وجہ سے دریا اس طرح نہیں تھا جس طرح ابھی ہے کہ جہاں پہ ابھی ہر طرف ریت ہی ریت ہے، پانی بڑا کم ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ دریا اس پوزیشن میں تھا کہ یہاں پہ طغیانی آیا کرتی تھی، تو بارش کے باعث پانی میں طغیانی تھی۔ تو اسکندر اعظم نے کیا کیا کہ اپنے بہترین تیراک فوجی انہیں تیز دھار تلواریں دے کر تو وہاں سے جہلم سے اس طرف بھیجا گیا، اس پار بھیجا گیا دریا کے اس پار جہاں پہ پورس تھا، اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے جا کے صرف پورس کے سونڈوں، پورس کے جو ہاتھی ہیں ان کی سونڈیں کاٹ دینی آپ نے صرف۔ انہوں نے کیا کیا، جب یہاں پہ اس پار آئے تو انہوں نے ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ دی۔ وہ سونڈیں کاٹنے کی وجہ سے وہ ہاتھی جو ہیں وہ بدمست ہوئے، بدمست ہونے کے بعد انہوں نے اپنے وہ رسے وغیرہ جو بھی تھے وہ توڑوائے اور اپنے ہی خیموں کی طرف وہ بھاگے جہاں پہ پورس کی فوج سوئی ہوئی تھی۔ انہیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو وہ پورس کے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے اس کے خیمے کچلے گئے اور ان خیموں میں موجود اس کے فوجی کچلے گئے۔ تو اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے کہ پورس کے ہاتھی، مطلب کہ اپنے ہی ہاتھیوں کے پاؤں تلے اپنی ہی فوج کا کچلے جانا۔ خیر، پورس بھی زخمی ہوا اس لڑائی میں۔ جب پورس زخمی ہوا تو فوجیوں نے پکڑا، فوجیوں جب پکڑ کے لے کر آئے پورس کو، تو بڑا مشہور واقعہ کہتے ہیں کہ پورس کو جب اس کے سامنے پیش کیا گیا الیگزینڈر کے سامنے، تو الیگزینڈر نے اسے پوچھا پورس سے کہ آپ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو پورس نے یہ کہا کہ وہی سلوک تم میرے ساتھ کرو جو ایک بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اسکندر اعظم اس کے جواب سے بڑا متاثر ہوا، تو اسکندر اعظم نے اس کو معاف کیا، اس کے ساتھ دوستی کی، اور کہا جاتا ہے کچھ روایات میں یہ ہے کہ اس نے پورس کے مفتوحہ جو علاقے تھے وہ پورس کو واپس کر دیے۔ اس وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پورس کے ہاتھی کے اپنی فوج کے پاؤں تلے ہی آپ کی فوج کا کچلا جانا، اپنے ہاتھیوں کے پاؤں تلے اپنی آپ کی فوج کے کچلے جانا۔ اس کے بارے میں ایک دو اور چیزیں ہیں یہ پورس کے بارے میں، جیسے آپ یہ منگلا جو کلا منگلا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو منگلا تھی وہ پورس کی بیٹی تھی۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ وہ پورس کی بیٹی تھی اور اسی کے نام سے منگلا جو ہے وہ بنایا گیا۔ بس ایک علاقہ ہے قلعہ رتاس کہا جاتا ہے، بڑی مشہور جگہ ہے، تو ساری اس کے بارے میں ابہام ہے کہ یہ جنات نے بنایا ہے، تو اس کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے؟ جنات نے نہیں بنایا عادل، جو میری ایک رائے ہے کہ ناقص سی رائے ہے میری، کہ یہ جنات نے نہیں، یہ انسانوں نے ہی بنایا، یہ لیبر فورس نے ہی بنایا، یہ ہیومن ریسورسز کو استعمال کر کے ہی بنایا گیا۔ اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ جو بادشاہ تھے ان کے پاس فوجوں کی کوئی قلت نہیں تھی، لوگوں کی قلت نہیں تھی، لاکھوں کی تعداد میں فوج ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو جب آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں، شیر شاہ سوری نے یہ 1541 میں غالباً یہ بنایا گیا، تو یہ شیر شاہ سوری نے جو بنوایا یہ قلعہ، یہ اس نے اپنی لیبر فورس کو، ہیومن ریسورسز کو استعمال کر کے ہی بنایا تھا، اور ہیومن ریسورسز کے پاس اتنی تھی کہ وہ اسے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں ایک لمیٹڈ ٹائم میں یہ بنا سکتے تھے۔ سو انہوں نے خود ہی بنایا تھا، جنات نے نہیں بنایا تھا۔ جنات نے نہیں جنات نے نہیں۔ سر اسی طرح ایک مسجد بھی ہے لاہور میں، مسجد جن کہا جاتا ہے، ایک مسجد ہے جی ہماری، اسے مسجد جن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ بھی جنات نے بنائی، حالانکہ وہ جنات نے نہیں بنائی تھی، وہ مسلمانوں نے ہی بنائی تھی، اور راتوں رات انہوں نے وہ مسجد کمپلیٹ کی
تو جب صبح اٹھ کے وہ دیکھا تو مسجد کمپلیٹ تھی، تو اس کے بارے میں بھی لوگوں نے یہ کہا کہ رات کو جنات آئے اور انہوں نے آ کے اسے کمپلیٹ کیا، لیکن جنہوں نے نہیں بنائی تھی وہ بھی انسانوں نے ہی بنائی تھی، وہ ہمارا ایک جذبہ ایمان تھا جس نے ایک رات میں ہم سے مسجد بنوائی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمارا یہ جذبہ بھی قائم رکھے۔ آمین۔ اور سارے کہ ہماری زمین کو شہیدوں اور ساتھ ساتھ ولیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ بڑی مشہور ہستی ہے سلیمان پارس، تو ان کے بارے میں تاریخ کیا لکھتی ہے کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے؟ حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلمان پارس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ تابعی تھے حضرت سلمان پارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بارے میں کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ پورس کی اولاد میں ہی تھے۔ سلمان ان کو پورس تھا بیسکلی، یہ جو بعد میں پارس یہ کہلوایا سلمان پارس، اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین کے سفر پہ جب آئے تو حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس کے بعد ولایت کے ایک بہت بلند درجے پہ ماشاءاللہ یہ فائز ہوئے، اور ہمارے جہلم کی یہ بہت بڑی ہماری یہ ایک سعادت ہے کہ ہمارے پاس حضرت سلمان پارس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار موجود ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔